اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 6 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ہم واو عاطفہ کی بنا پر پہلے تو اس آیت کے حصے کریں گے 3۔ پہلا حصہ ہوگا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، دوسرا ہوگا وزيناها، اور تیسرا ہوگا وما لها من فروج۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں کیف بنیناها جو ہے وہ الگ سے ایک جملے کے طور پر نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے ہم 2 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، اور دوسرا ہوگا کیف بنیناها۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے حمزہ، وہ حرف استفہام ہے۔ اس کے بعد آپ کو فا نظر آ رہا ہے، یہ فا عاطفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو لم نظر آ رہا ہے، لم حرف ہے اور فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور اس کو گرامر کی اصطلاح میں حرف نفی و جزم و قلب کہا جاتا ہے۔ حرف نفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نفی کے معنی دیتا ہے، اور حرف جزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور حرف قلب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع کے معنی جو ہیں وہ ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ آگے فعل مضارع آ رہا ہے جو کہ ینظرو ہے۔ فعل مضارع ایکٹیو وائس کا صیغہ ہے، مجزوم استعمال ہوا ہے لم کی وجہ سے، نون ضا اور را اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب نصر ینصرو سے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، نظر ینظرو دیکھنا کے معنی میں۔ صیغہ یہ جمع مذکر غائب کا ہے کیونکہ آپ کو واو نظر آ رہی ہے۔ اگلا لفظ الہ ہے جو کہ حرف جر ہے، اور الہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے السماء اسم نظر آ رہا ہے۔ السماء اسم مؤنث ہے، واحد ہے، معرفہ اور مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ الہ میں آپ جانتے ہیں کہ لام پہ کھڑی زبر آتی ہے، لیکن کھڑی زبر کو آگے ملاتے ہوئے سیدھی زبر کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہم لسان القرآن کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلا لفظ فوقہ ہے۔ فوقہ یہ ایک اسم ہے، ظرف ہے، اوپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے انگریزی میں ہم اوور کہتے ہیں۔ ظرف مکان ہے، اور ظرف مکان زیادہ تر ہم جانتے ہیں مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس پہ نہ تو الف لام نظر آ رہا ہے نہ تنوین نظر آ رہی ہے، اور ظروف کے بارے میں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ منصوب ہوتے ہیں۔ فوقہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آتی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور ترکیب میں وہ مضاف الیہ بنتے ہیں۔ پہلے حصے کے پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ کیفہ ہے جو کہ ایک اسم ہے، اسم و استفہام ہے اور مبنی اسم ہے۔ کیفہ بڑا مشہور اسم و استفہام ہے، جسے عربی کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ ہے وہ اس کیفہ اسم کو بخوبی جانتا ہے، اور اکثر اسے استعمال میں بھی لاتا ہے۔ عام طور پہ یہ حال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بنینا، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماضی کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ، پہلا حرف زبر کے ساتھ ہے تو ایکٹیو وائس کا صیغہ، با نون یا حروف مادہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ماضی کی گردان میں اگر آپ ضمیر مرفوع متصل کو الگ کر دیں تو آپ کو حروف مادہ بالکل نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو با نون یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے باب ضرب یضرب سے اس فعل کو ذکر کیا ہے، بنا یا یبنی یو اصلی اور تبدیلی کے بعد بنا یبنی بنین اس کا مصدر لکھا ہے، جس کے معنی تعمیر کرنا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس انہوں نے سورۃ الذاریات کا دیا ہے۔ بنینا جیسے کہ ہم نے کہا کہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور فعل کے بعد جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل کے بعد آنے والی جو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے وہ مفعول بھی بنتی ہے، تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ السماء کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پہلے حصے کے دونوں حصوں پر الحمدللہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔
اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، زینا، یہ بھی فعل ماضی جمع متکلم ایکٹیو وائس کا صیغہ ہے، زا، یا اور نون اس کے حروف مادہ ہیں، درمیان والا حرف جب بھی شد کے ساتھ ہوتا ہے تو باب تفعیل ہی آپ کو ملے گا، تو زا یا نون باب تفعیل، زینا یزینو تزیینن۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں بتدریج سجانا یعنی خوب سجانا۔ زینا فعل کے ساتھ جو ضمیر آپ کو اٹیچ نظر آ رہی ہے بالکل اسی قاعدے کے مطابق جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا ہے، یہ ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ بھی آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دوسرے حصے کے بعد تیسرے حصے کے الفاظ پہ اب ہم بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ما حرف ہے، نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، لام حرف ہے، حرف جر ہے، اور حرف جر لام کے بعد اگر آپ کو ضمیر نظر آئے تو ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، لہٰذا جو ہا کی ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، اور یہ بھی آسمان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ من جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ من حرف ہے، حرف جر ہے، اور من کے بہت سارے استعمالات میں سے ایک من کا استعمال یہ ہے کہ من زائدہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ من زائدہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ترکیب کرتے ہوئے میں باقی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ من حرف جر کے بعد جو اگلا مجرور اسم آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے فروج۔ فروج جو ہے یہ جمع مکسر اسم ہے، اس کا واحد فرج ہے۔ فرج کے معنی خان صاحب نے بتایا کہ اسم ذات بھی ہے جس کے معنی شگاف کے یا دراڑ کے ہیں، پھر استعارتاً انسان کی شرمگاہ کے لیے بھی آتا ہے، اور دونوں ریفرنسز دیے ہیں خان صاحب نے۔ ایک سورۃ الانبیاء میں احسنت فرجہا، جس میں فرج کا لفظ جو ہے وہ شرمگاہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وما لہا من فروج میں فرج کا لفظ جو ہے وہ شگاف یا دراڑ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فروج کا لفظ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر آپ جانتے ہیں واحد مؤنث کے حکم میں استعمال ہوتا ہے، نکرہ ہے، مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، اور یوں آیت نمبر 6 کے تمام الفاظ پر الحمدللہ ہماری گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ ہم جملہ مستانفہ بنائیں گے، حمزہ استفہام سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو حروف ہیں یہ جملے میں کوئی رول پلے نہیں کرتے۔ فا عاطفہ ہے، اور اس کے بعد جملہ شروع ہو رہا ہے لم ینظروا الی السماء فوقہم۔ اب حمزہ استفہام کے بعد فا عاطفہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں پر تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ کے بعد ایک فعل محذوف ہے، اور یہ حمزہ اس محذوف پر داخل ہے، یعنی کلام کچھ یوں تھا کہ عمو عین میم یا سے نابینا ہونا کے معنی میں کہ عمو کیا وہ نابینا ہو گئے ہیں، فلم ینظروا تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو اس طرح سے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ فا عطفہ ہو گیا، لم ینظروا الی السماء فوقہم کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ لم جیسے کہ حرف ہے، حرف جزم ہے، حرف نفی ہے، حرف قلب ہے، حرف ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، یہ بات ہم جان چکے ہیں۔ ینظروا فعل و فاعل ہے، کیونکہ گردان کے 2 اور 12 کی تقسیم کے اعتبار سے 12 میں سے ہے، اور 12 میں سے جب کوئی صیغہ آ جاتا ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ساتھ ہوتا ہے، تو واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ الی حرف جر، السماء مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ینظروا فعل کے آگے۔ فوقہم ظرف اور مضاف الیہ، اس کو معرفہ السماء کے بعد آنے کی بنا پر السماء کے لیے حال قرار دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترکیب کرتے ہوئے یہ جو جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں یہ متعلق ہی بنتے ہیں، پھر ان کا متعلق جو ہے یا عبارت میں موجود ہوتا ہے یا پھر محذوف ہوتا ہے، اور جار مجرور کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو وہ ظرف لفظ کہلاتا ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو ظرف مستقر کہلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ظرف اور مضاف الیہ کو جو حال بنایا گیا ہے اس کی ترکیب بالکل اس طرح کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ حال نہیں ہے، یہ حال جو ہے محذوف ہے اس کے متعلق ہیں، اور اس حال کی غیر موجودگی میں انہیں ہی حال کہہ دیا جاتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح جملہ اسمیہ میں جب خبر موجود نہیں ہوتی تو جار مجرور اس کی جگہ پر آ کر خبر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ظرف اور مضاف الیہ کا جو متعلق ہے وہ کائناتن ہم محذوف مانیں گے۔ کائناتن جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہوگا ظاہر بات ہے، اور اسے ہم نے حال بنانا ہے السماء کے لیے تو مؤنث رکھا ہے، اور حال چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے کائناتن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ گویا لم ینظروا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق
سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے ساتھ جو اب دوسرا جملہ اٹیچڈ ہے وہ ہے کیف بنیناہا۔ کیفا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسم و استفہام ہے، اور اسم و استفہام جو ہے وہ جملے میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ تو کیفا کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ کیفا آپ کو قرآن مجید میں میری ریسرچ کے مطابق 83 مرتبہ ملے گا، یعنی یہ 83 آیات میں استعمال ہوا ہے اور 83 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ کیفا جو ہے ایک مبنی اسم ہے اور جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کرتا ہے۔ یہ کس حیثیت سے جملے میں آتا ہے تو اس پہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیفا یا تو خبر مقدم بن کر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ خبر مقدم جملہ اسمیہ کی بھی ہو سکتا ہے اور کانا فعل ناقص کی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی خبر آتی ہے اور فعل ناقص میں فعل ناقص کی خبر آتی ہے۔ تو ایک تو یہ خبر مقدم بن کر آتا ہے، چاہے مبتدا کی خبر مقدم بن کر آئے چاہے فعل ناقص کی خبر مقدم بن کر آئے۔ دوسرے یہ زیادہ تر حال بن کر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کیفا کی اور تراکیب کی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ انہی دو تراکیب کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ اب میں آپ کو پہچان کا طریقہ بھی بتا دوں کہ آپ نے اسے مبتدا کی خبر مقدم کب کہنا ہے، فعل ناقص کی خبر مقدم کب کہنا ہے اور حال کب کہنا ہے۔ تو بہت آسان اصول ہے۔ کیفا کے بعد اگر آپ کو معرفہ اسم نظر آ جائے، جیسے کیف زیدن، کیف انتا، کیف الحالو، کیف حالکا، تو اس صورت میں کیفا جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی خبر مقدم ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے۔ فعل ناقص کی خبر مقدم ہو کر یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ فعل ناقص کے بعد آگے فعل ناقص کا اسم موجود ہو تو کیفا کو فعل ناقص کی خبر مقدم ہی بنایا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کانا فعل ناقص ہے، اس کے بعد عاقبۃ المکذبین مضاف مضاف الیہ ہو کر کانا کا اسم آ رہا ہے، لہٰذا کیفا کو ہم کانا فعل ناقص کی خبر مقدم بنا دیں گے۔ اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ملیں گی قرآن مجید میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں کہ کیف کانا نکیر، اور مبتدا کی خبر مقدم کے طور پر سورہ ملک میں ہی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیفا نذیر، یعنی کیفا نذیری۔ کیفا کا تیسرا استعمال میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر یہ حال ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر فعل ناقص آنے کے بعد فعل ناقص کا اسم بھی موجود ہو، فعل ناقص کی خبر بھی موجود ہو تو پھر کیفا کو حال بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر فعل تام آ رہا ہو کیفا کے بعد تو بھی کیفا کو حال ہی بنایا جاتا ہے، اور زیادہ تر قرآن مجید میں کیفا جو ہے یہ حال بن کر ہی استعمال ہوا ہے۔ یہاں بھی کیفا جو ہے یہ حال بنا ہوا ہے۔ اب یہ کس کا حال ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو کیفا محلاً منصوب حال قرار دیا جائے گا۔ بنینا فعل با فاعل ہے، 12 صیغوں میں سے ہے، لہٰذا فاعل ساتھ ہی ہے، نا ضمیر مرفوع متصل، اور ہا جو ہے یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور مفعول بہ کی ضمیر ہا سے کیفا حال ہے۔ تو گویا بنیناہا فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ بن گئے۔ اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کو ہم افلم ینظروا الی السماء فوقہم میں کس طرح جوڑیں گے؟ تو نوٹ کر لیں، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ کیف بنیناہا، اس کو ہم محلاً مجرور السماء کے لیے بدل قرار دے دیں گے۔ مامو صافی صاحب نے بھی یہی ترکیب کی ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ دونوں جملے ہمارے گرامیٹیکلی انالائز ہو گئے۔ اب جو اگلا جملہ ہے وہ زیناہا، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ زینا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی ساری باتیں کہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے، 12 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ساتھ ہوتا ہے، اور ساتھ جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، لہٰذا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو رہا ہے بنیناہا والے جملے پر، لہٰذا یہ زیناہا والا جملہ بھی محلاً مجرور ہی قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو آخری جملہ ہے اس آیت کا وہ ہے وما لہا من فروج۔ واو کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں، ما نافیہ ہے، لہا جو ہے جار مجرور اور آگے فعل کوئی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر کی غیر موجودگی میں خبر مقدم بن رہا ہے، اور اس کا مبتدا مؤخر جو ہے وہ آپ کو من فروجن کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے تو یہاں پر مبتدا مجرور کیوں ہوا ہے؟ تو ظاہر بات آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مبتدا کے مجرور ہونے کی وجہ من حرف جر ہے، لیکن یہ من حرف جر یہاں پر کیا کر رہا ہے؟
تو نوٹ کر لیں کہ یہ من زائدہ ہے، اور ترکیب کرتے ہوئے جو زائد حروف ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، ان کو زائد کہہ کر گزر جاتے ہیں، اور آگے آنے والا لفظ جو بھی بن رہا ہوتا ہے اس کو اس کے لفظی اعراب کی پرواہ کیے بغیر اصلی اعراب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر من حرف جر کے بعد فروج کا لفظ مجرور ہے، تو ہم نے من کو زائدہ کہنے کے بعد فروج کو مجرور نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے محلن مرفوع مبتدا ہے، یعنی لفظاً مجرور ہے لیکن محل جگہ جو ہے یہ مبتدا کی ہے، لہٰذا کہیں گے کہ محلن مرفوع مبتدا ہے۔ یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو یوں ترکیب کی جاتی ہے زائد حروف کی۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ من زائدہ کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ کچھ اہم چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتا چلوں۔ حرف جر من زائدہ کے بارے میں پہلی بات نوٹ کر لیں کہ حرف جر من زائدہ کہاں ہوتا ہے۔ حرف جر من زائدہ وہاں پر کہا جائے گا جہاں پر اس کا موجود ہونا یا حذف ہونا برابر ہو، یعنی آپ اس کو اگر ہٹا کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں اور ترجمہ صحیح ہو جائے تو وہ من زائدہ ہی ہوگا۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوگا پھر اسے لانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ تو اسے لانے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ زائد حروف سے تاکید جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، تو تاکید کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ من کے زائد ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تو وہ شرطیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، وہ اگر ہوں گی تو من کو زائدہ کہا جائے گا۔ من کے زائدہ ہونے کی دو شرطیں ہوتی ہیں، نمبر ایک کہ من زائدہ سے پہلے نفی ہو، اور نمبر دو من زائدہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ نکرہ ہو۔ یہاں نفی میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ من سے پہلے یا نفی ہو یا شبہ نفی ہو، یعنی نفی کے مشابہ کوئی چیز ہو، اور نفی کے مشابہ آپ جانتے ہیں کہ حل استفہامیہ کو بھی لیا جا سکتا ہے اور لم وغیرہ کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ حرف نفی کے ہونے کی ایگزامپل تو یہی آپ کے سامنے ہے، اور شبہ نفی ہونے کی ایگزامپل جو ہے سورہ مریم کی آپ سکرین پہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ تو یہاں پر جو دن سے پہلے من لگا ہوا ہے نا، یہ من زائدہ ہے، اور اس من زائدہ سے پہلے آپ دیکھیں حل شبہ نفی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور من کے بعد جو ہے آہدن وہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ من زائدہ جو ہے یہ جملے کے کس کس پارٹ پر داخل ہو سکتا ہے۔ تو نوٹ کر لیں کہ من زائدہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا مؤخر پر داخل ہو سکتا ہے، کانا کے اسم پہ داخل ہو سکتا ہے، ما کے اسم پر داخل ہو سکتا ہے، فاعل پر داخل ہو سکتا ہے، نائب فاعل پہ داخل ہو سکتا ہے، مفعول بہ پر داخل ہو سکتا ہے، پھر مفعول بہ اول پر داخل ہو سکتا ہے، مفعول بہ ثانی پر داخل ہو سکتا ہے، اور مفعول مطلق پر داخل ہو سکتا ہے۔ مبتدا کے داخل ہونے کی ایگزامپل آپ یہی لے سکتے ہیں کہ وما لہا من فروج۔ کانا کے اسم پہ داخل ہونے کی ایگزامپل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما کانا معہ من الہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کانا کے اسم پر داخل ہو رہا ہے کیونکہ کانا کی خبر جو ہے وہ معہ ہے، اور الہ جو ہے یہ کانا کا اسم ہے، اس پہ من داخل ہوا ہے، اور کلام آپ دیکھ لیں منفی ہے، ما شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور من کے بعد نکرہ بھی ہے۔ یہ ما الحجازیہ کے اسم میں داخل ہو سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ما حجازیہ جس کا اسم احد ہے اس پر من داخل ہوا ہے، اور ما حجازیہ کی خبر جو ہے وہ حاجزینہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور ما حجازیہ ہوتا ہی نفی والا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ من زائدہ جیسے میں نے کہا کہ فاعل پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ تو یہاں پر من بشیرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ من نکرہ پہ داخل ہوا ہے، اور من سے پہلے ما حرف نفی ہے، اور بشیر جو ہے یہ جاء فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح نائب فاعل پہ بھی داخل ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یعمر من معمر۔ تو یہاں پر جو من داخل ہوا ہے یہ معمر پر داخل ہوا ہے، اور معمر جو ہے یہاں پر یہ نائب فاعل ہے یعمر فعل کے لیے، اور معمر نکرہ ہے، اور آپ کو پیچھے ما نافیہ بھی نظر آ رہا ہے، یعنی جملہ منفی ہے۔
یہ مفعول پر داخل ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ولد جو ہے یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے یتخذ فعل کے لیے، اس پہ من داخل ہوا ہے اور کلام بھی منفی ہے۔ پھر یہ مفعول مطلق پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما یضرونک من شیء۔ تو نفی کے بعد جب بھی شیئن کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو عام طور پہ وہ مفعول مطلق کے طور پہ ہی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر مفعول مطلق شیئن پر من حرف جر زائدہ استعمال ہوا ہے اور کلام بھی منفی ہے۔ پھر جو مزید بات کی گئی ہے کہ من زائدہ جو ہے وہ مفعول اول پر بھی داخل ہوتا ہے، مفعول ثانی پر بھی داخل ہوتا ہے، تو یہ کیا چکر ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے دو مفعول آتے ہیں، جیسے فعل آتا ہے، یعنی عین تا اور یا باب فعال سے استعمال ہوتا ہے، آتا یؤتی ایتعن۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، تو آتینا فعل و فاعل ہے، کاف پہلا مفعول ہے اور الکوثر جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے۔ اسی طرح آتا یؤتی ایتعن، اس فعل کے بھی دو مفعول آتے ہیں، اور جس فعل کے دو مفعول آتے ہیں نا اس میں مفعول اول اور مفعول ثانی دونوں ایک طرح ہی ہوتے ہیں، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مفعول ثانی جو ہے وہ مفعول اول کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے افعال جن کے دو مفعول آتے ہیں اس کے مفعول ثانی پر من زائدہ داخل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مفعول اول کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا۔ اب یہاں پر من زائدہ کتب پر داخل ہوا ہے اور کتب جو ہے یہ مفعول ثانی ہے آتینا فعل کے لیے، اور ایسے افعال میں مفعول ثانی مفعول اول کی طرح ہی ہوتا ہے۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے علمہ فعل، ظنہ فعل، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر یہ مبتدا کو مفعول اول بناتے ہیں اور خبر کو مفعول ثانی بناتے ہیں۔ تو ایسے افعال کے لیے من زائدہ جو ہے مفعول اول پر داخل ہوتا ہے، جس کی ایگزامپل سورہ یوسف میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ تو علمنا علیہ من سوء میں یہ جو سو پر من داخل ہوا ہے یہ علمنا فعل کے مفعول اول پر داخل ہوا ہے، کیونکہ علمہ فعل جو ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ اس میں ایکچولی خبر علیہ تھی اور مبتدا تھا سوء، تو یہ علمہ فعل کے داخل ہونے کے بعد مفعول بنے، مفعول ثانی مفعول اول، تو یہ مفعول اول پر داخل ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ اب اتخذ یتخذ جو ہے یہ بھی جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے، مبتدا خبر پر، تو یہ مبتدا خبر جب مفعول اول اور مفعول ثانی بنتے ہیں تو مفعول اول پر یہ داخل ہو رہا ہے، یعنی اولیاء پر داخل ہو رہا ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایسے افعال جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں ان کے مفعول ثانی پر استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہ تو مبتدا ہوتے ہیں، نہ ہی فاعل ہوتے ہیں اور نہ ہی مفعول ہوتے ہیں، کیونکہ مین آپ کے سامنے بات آ گئی ہے کہ یہ داخل کس کس پر ہوتا ہے، یہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے من زائدہ، یا پھر یہ فاعل پہ داخل ہوتا ہے، یا پھر مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ نحو میں مقام ہے امام اخفش کا، تو ان کے نزدیک جو ہے من زائدہ مثبت جملے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی ان کے لیے شرط منفی جملے کی نہیں ہے، اور دوسرے یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ معرفہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ایگزامپلز جو وہ لاتے ہیں ان میں پہلی ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے کہ یحلون فیہا من اساورا۔ تو جملہ مثبت ہے تو مثبت جملے میں من زائدہ استعمال ہوا ہے اور اساورا پر داخل ہوا ہے اگرچہ یہ نکرہ ہے، تو یہ مثبت جملے کی ایگزامپل ہے، اور مثبت جملے اور معرفہ کی ایگزامپل جو ہے وہ یہ دیتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جملہ مثبت ہے اور من زائدہ سیئاتکم پر داخل ہوا ہے، اور سیئات جو ہے وہ معرفہ ہے۔ اسی طرح یغفر لکم من ذنوبکم، تو یہ بھی پازیٹیو جملہ ہے اور من زائدہ جو ہے وہ معرفہ پر داخل ہوا ہے، کیونکہ ذنوب کا لفظ جو ہے وہ معرفہ کی طرف مضاف ہے۔ تو بہت اہم انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فائدہ دے گی۔ تو الحمدللہ تمام جملے ہمارے گرامیٹیکلی انالائز ہو گئے ہیں، اور تھوڑا سا مزید میں اس میں اضافہ کر دوں کہ
یہاں پر جو ما لہا من فروجن ہم ترجمے میں لانے کی کوشش کریں گے وہ کچھ یوں ہوگا کہ دیکھیں نکرہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی کے، کوئی ایک کے، اور اگر اس پر من زائدہ لگ جائے تو کوئی بھی ایک، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ما جاءنی احدن، میرے پاس کوئی ایک نہیں آیا۔ اب میں احدن جو کہ فاعل بن رہا ہے جا فعل کے لیے، اس پہ من زائدہ لگاتا ہوں تو میں کہوں گا ما جاءنی من احدن، تو اب میں ترجمہ کروں گا کہ میرے پاس کوئی بھی ایک نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، تو یہ مزید تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ حمزہ جو ہے استفہام کے لیے اور یہ تقریعی ہے۔ فا عاطفہ ہے، الی السماء متعلق ہے، ینظرو کے فوقہم ظرف منصوب متعلق بحال من السماء ہے، کیف اسم استفہام فی محل نصب حال من الضمیر الغائب فی بنیناہا ہے، ما نافیہ ہے، لہا متعلق بھی محذوف خبر مقدم ہے، فروج مجرور لفظاً ہے، مرفوع محلاً مبتدا مؤخر ہے۔ تو ساری باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہیں۔ جملوں کا اعراب انہوں نے کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ ینظروا والا جملہ لا محل لہ معطوف علی الاستئناف مقدر ای اغفلوا فلم ینظروا، تو انہوں نے غفلوا فعل کو جو ہے محذوف مانا ہے۔ جملہ بنیناہا والا فی محل جر بدل من السماء ہے، جملہ زیناہا والا فی محل جر معطوف علی جملہ بنیناہا ہے، اور ما لہا من فروج کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ فی محل جر معطوف علی جملہ بنیناہا ہے۔ ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو محلاً منصوب حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے زیناہا میں جو مفعول کی ضمیر ہے ہا اس سے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری 100% میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اسے بنایا، وزیناہا اور اسے سجایا، وما لہا من فروج اور اس میں کوئی درزیں نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ سورہ قاف کی آیت نمبر 6 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔